وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ رب العزت اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ وہی مخلوق ہے جو شریعت کی مکلف ہے، یعنی رسپانسبلٹی ہے اس کی۔ کل قیامت کے دن اس کو پوچھا جائے گا کہ ہم نے آپ کو زندگی دی تھی، صحت دی تھی، تندرستی دی تھی، ہیلتھ دی تھی، سواستہ دیا تھا، حسن و جمال دیا تھا، شباب دیا تھا، آپ نے اس کو کیسے یوز کیا، جوانی کو کیسے صرف کیا، علم کو کیسے صرف کیا، دانشوری دی تھی، عقل مندی دی تھی، دماغ دیا تھا، گیان دیا تھا، سارے باڈی کے انسٹرومنٹ دیے تھے، آپ نے اس کو کیسے یوز کیا، کہاں پہ صرف کیا، کیسے استعمال کیا، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن پوچھیں گے۔ لیکن ہم اپنے مقصد حقیقی سے، جو اصلی آبجیکٹیو ہے، اس سے ہم ہٹ چکے ہیں، اور ہم دنیا کی لالچ، اس کی حرص، اس کے حواس، اس کے اٹریکٹیو سین کو دیکھ کر، یہاں کی رنگین محفلوں کو دیکھ کر، یہاں کے حسن و جمال کے میلوں کو دیکھ کر، یہاں کے حسین وادیوں کو دیکھ کر، یہاں کی جو بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی کے کرامات اور اس کے نظریات، اس کی تھیوریز کو دیکھ کر ہم ایک محو اور مست ہو گئے دنیا کے اندر، اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہمیشہ کی زندگی دنیا کی زندگی ہے، بس یہیں پہ سب کچھ کرنا ہے، جو کر لو، مالیے بنا لو، گاڑیاں خرید لو، پاسبلٹی بنا لو، پرتشٹھا بنا لو، پھر کچھ نہیں ہے۔ تو دیکھو، یہ ایک ہماری سوچ جو ہے، ہماری تھاؤٹ جو ہے، ہمارے تصورات جو ہیں، یہ بالکل غلط ہے دوستو۔ ہم کو اللہ نے بغیر پوچھے بنایا۔ کیا اللہ نے آپ سے رائے لی تھی کہ میں آپ کو بنا رہا ہوں؟ جس اللہ نے آپ کو بغیر پوچھے اس دنیا میں پیدا کر دیا، وہ اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ اس کا مقصد کیا تھا کہ آپ کو پیدا کرنے کا، دنیا میں لانے کا، آپ کا وجود دنیا میں لانے کا؟ اس کے پیچھے غرض و غایت کیا تھی؟ کیا اغراض و مقاصد تھے؟ واٹ از دا ریزن؟ تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرما دیا کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے، یعنی اپنی بھکتی، میرے سامنے وہ سلنڈر بنے گا، میرے سامنے ہی حاجتیں پیش کرے گا، میرے سامنے ہی کمپلیکیٹڈ ایشوز کو حل کرنے کے لیے مجھ سے ہی دعا کرے گا، میرے سامنے، میرے دربار میں دست دراز کرے گا، مجھ سے مانگے گا، اپنی کمپلیکیٹڈ جو حالات اس کے اوپر طاری ہوں گے، اس کے بارے میں جو سچویشن کریٹ ہوگی، اس کے بارے میں وہ مجھ سے ہی حل مانگے گا، اور میرے سے ہی پرارتھنا کرے گا، میرے سامنے ہی ہاتھ جوڑے گا۔ اس لیے منوشیہ کا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اتپن کیا، بھیجا، اس کا نزول کیا۔ لیکن ایک انسان اس کے اپوزٹ۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور فراست بھی دی ہے، گیان اور شعور بھی دیا ہے، نالج بھی دیا ہے۔ اس بیسس کے اوپر انسان کے ساتھ لواحقات، لوازمات، آوشکتائیں، ضروریات بھی کافی جڑی ہوئی ہے، کیونکہ وہ اپنی فہم و فراست سے، دماغ سے سوچتا ہے کہ یہ بھی کرنا پڑے گا، وہ بھی کرنا پڑے گا۔ کئی ایک سبجیکٹ، کئی ایک مراحل، کئی ایک موڑ، کئی ایک منزلیں، کئی ایک ہدف، کئی ایک ٹارگیٹ انسان کی چھوٹی سی لائف کے اندر وہ منسلک جوائنٹ ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اس کا کانٹیکٹ ہے اس کے ساتھ میں۔ اب انسان ان پہلوؤں کو اختیار کرتا ہے جو دنیا میں اس کو فائدے دیتے ہیں، جیسے دولت، ثروت، پد، مرتبہ، پاسبلٹی، یہ سب دنیا میں کام آنے والے ہیں۔ تو اس کے لیے انسان ایفرٹ، کوشش، محنت، جد و جہد کرتا ہے کہ یہ کہاں سے میں حاصل کروں۔ صبح اٹھتے ہی انسان نوکر کے بارے میں سوچتا ہے، دندے کے بارے میں سوچتا ہے، پیسے کے بارے میں سوچتا ہے کہ کہاں سے آئے گا، ٹھیک ہے، اور شام کو سوتے ٹائم بھی یہی سوچ وچار لے کے وہ سوتا ہے، اور جب اٹھتا ہے تو اس کے اوپر یہی فکر سوار ہوتی ہے کہ کہاں سے دولت آئے گی۔ ایک ہی آبجیکٹ انسان کرے گیا ہے، باقی اس کے سارے مقاصد انہوں نے پیچھے چھوڑ دیے۔ یا کوئی حالات سے جوجھ رہا ہے، یا کوئی بیماری سے جوجھ رہا ہے، یا کوئی کرائسس سے، پرابلم سے جوجھ رہا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے اس کے اوپر وہ حالات طاری ہوتے ہیں، تو اس میں وہ لگا رہتا ہے کہ یہ سولو کیسے ہوگی، یہ حل کیسے ہوگی۔
لیکن رب کو کون یاد کر رہا ہے؟ جو اصلی کریٹر تھا، جس نے اس کو پیدا کیا. کس نے پیدا کیا؟ مالک نے، ایشور نے، اللہ نے ہم کو پیدا کیا. اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ بندہ مجھ سے مانگے گا، جو مشکل آئے گی اس کا حل، اس کا نوارن مجھ سے کرے گا، اور میرے سامنے سلنڈر بنے گا، میری عبادت کرے گا، میری بھکتی کرے گا، مجھے یاد کرے گا. لیکن اس مقصد کو، اس آبجیکٹو کو انسان بالکل بھول چکا ہے، اور انسان کے اوپر ایسی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے، ایسے حالات اتپن ہو جاتے ہیں، ایسی پرستیاں اتپن ہو جاتی ہے کہ بس وہ اس میں جوجھتا رہتا ہے. اور دنیا کی کئی ایک آوشکتائیں ہیں، کئی ایک ضروریات ہیں انسان کی زندگی کے ساتھ. روزی کا مسئلہ بھی ہے، بچوں کی پالن پوشن کا مسئلہ بھی ہے، پڑھائی کا بھی ہے، اور پھر دنیا میں نوکری پیشے کا مسئلہ بھی ہے. کئی ایک حالات انسان کے اوپر آتے ہیں، اور انسان کی زندگی بھی اللہ نے عجیب و غریب بنائی ہے. خوشی اور غم کا بھی سنگم نام ہے. کبھی کبھی تو انسان کے اوپر ایسے حالات طاری ہو جاتے ہیں کہ انسان خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. ایسی پرستتیاں اس کے اوپر ایسی آ جاتی ہے، کٹھین موڑ آ جاتے ہیں کہ انسان اس پرستتی میں پھنس کر سوچتا ہے کہ میں کیا کروں، کیسے کروں. کبھی کسی انسان کے اوپر قرض چڑھ جاتا ہے، کبھی کسی انسان کے اوپر فیملی کرائسس اس طریقے کے آ جاتے ہیں، کبھی حالات اور سچویشن ایسے آ جاتے ہیں کہ تو یہ ساری انسان کے ساتھ لائق ہے. جو نا سمجھدار جانور ہے اس کے اوپر یہ چیزیں لائق نہیں ہے. تو قیامت کے دن کل انسان کو ہی پوچھا جائے گا، اور جنات، دو مخلوقات ہے جو رسپانسبل ہے، جس کو جواب دینا ہے قیامت کے دن، ججمنٹ ڈے جس کو کہا جاتا ہے. اس دن اس کو جواب دینا ہے اللہ کے حضور میں حاضر ہو کر. اپنے کیے ہوئے فعل، اپنے کیے ہوئے عمل، اپنے کیے ہوئے کرموں کا اس کو جواب دینا پڑے گا، اعمال کا اس کو جواب دینا پڑے گا. اسی کو نام اعمال کہا جاتا ہے. جس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوش و خرم ہوگا، اور جس کے بائیں ہاتھ میں پکڑا جائے گا وہ اس کی ناکامی، انفارچونیٹلی کا معاملہ ہوگا، اور انسان ہائے افسوس کرتا رہے گا. کوئی آپشن نہیں، کوئی اپرچونٹی نہیں، کوئی موقع نہیں، کوئی مہلت نہیں دوبارہ نیک اعمال کرنے کی. یہ چھوٹی سی زندگی تھی جس میں ہزاروں لواحق اس کے ساتھ تھے، ہزاروں آوشکتائیں انسان کے ساتھ تھی. اس کے بیچ میں وہ وقت نکال کر اللہ کو یاد کرتا تھا، نیکی کرتا تھا، اللہ کا ذکر کرتا تھا، اللہ کے حضور میں سجدے کرتا تھا، اللہ کے نام پہ خیرات کرتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، دان دیتا تھا، اور انسان کی ہمدردی بھی کرتا تھا، دوسرے کی فکر بھی رکھتا تھا، اور غم اور پریشانی میں، مفلسی میں، تنگ دستی میں دوسرے کی مدد بھی کرتا تھا. تو اب وہ آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا، پڑوسی کی خدمت کرنا، بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا، بڑوں کا رسپیکٹ کرنا، یہ سب کچھ انسان کو اللہ نے فری ول دے رکھا تھا، اختیار دے رکھا تھا. ایک اللہ کی مخلوق ہے فرشتے جو گناہ کر ہی نہیں سکتے، سجدے میں قیامت تک سجدہ کرے گا، رکوع میں قیامت تک رکوع کرے گا. اور ایک انسان ہے، اس کو اللہ نے فری ول دے رکھا ہے کہ تو بدی بھی کر سکتا ہے، برائی بھی کر سکتا ہے، اور نیکی بھی کر سکتا ہے. اب انسان برائی کے راستے کو چھوڑ کر نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. انہی کے لیے جنت، انہی کے لیے سڑک بنائی گئی ہے. اور جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں، بس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، یہاں کی رنگین محفلیں، یہاں کے حسین جھمیلے، یہاں کے اٹریکٹیو سین، یہاں کی وادیاں، یہاں کے انجمن، یہاں کے آسمان چھوتی ہوئی بلڈنگیں، اور یہاں کی ٹیکنالوجی کا فیلڈ، اور یہاں کی جو شہرت اور ترقی کے مقامات کو انسان حاصل کرتا ہے، اسی میں وہ مگن رہتا ہے کہ بس دنیا کی زندگی ہی سب کچھ زندگی ہے. وہ بڑا بے وقوف ہے. چاہے ٹیکنالوجی کا جانکار ہو، چاہے سائنس کا پڑھا ہوا آدمی ہو، چاہے اپنے آپ کو انٹلیکچوئل سمجھتا ہو، چاہے اپنے آپ کو مفکر سمجھتا ہو، چاہے اپنے آپ کو مدبر سمجھتا ہو، چاہے اپنے آپ کو گیانی سمجھتا ہو، لیکن وہ بے وقوف ہے جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے اور آخرت کی زندگی امور کو بھول جاتا ہے. وہ بڑا بے وقوف ہے. ٹھیک ہے دوستو. ہاں، اور جو اپنے مقصد کو لے کے چلتا ہے، ہاں دنیا میں آئے ہیں تو سب کچھ کرنا پڑے گا، روزی بھی حاصل کرنا پڑے گا، مقام بھی بنانا پڑے گا،
تعلیم بھی حاصل کرنی پڑے گی، پرتشٹھا بھی بنانی پڑے گی، سب کچھ کرنا پڑے گا۔ دنیا کے وکاس کی صفوں میں بھی ہمیں کھڑا ہونا ہے، دنیا کی ترقی یافتہ صفوں کے اندر بھی ہمیں اپنا نام روشن کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رب کو بھی یاد کرنا ہے۔ پروردگار عالم کا مقصد کیا تھا، اس مقصد کو تو سامنے رکھو، اس مقصد کو پیش کرو، رب کے پروٹوکول کو دیکھو۔ اس کو تو ہم بھول گئے ہیں۔ دنیا کے پروٹوکول کو توڑتے ہیں تو بہت ڈر لگتا ہے کہ کہیں گرفت میں نہ آ جائیں، کہیں پکڑ میں نہ آ جائیں، کہیں ہمارے اوپر سزا نہ ہو جائے، اور رب کے پروٹوکول کو ہم شب و روز میں توڑتے جا رہے ہیں۔ اس کے فرمان کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں۔ پھر ہمارے اور جانور اینیمل کے اندر کیا فرق ہے، کیا ڈسٹینس ہے، کیا ڈسکریمنیشن ہے؟ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جانور بھی ایسی زندگی گزار رہے ہیں اور انسان بھی ایسی زندگی گزار رہا ہے، اس میں کوئی فرق، کوئی تمیز نہیں ہے۔ تو دوست، عقل مند انسان وہ ہے جو آخرت کی فکر کرے، ٹھیک ہے۔ آپ چاہے جھولوں میں جھولو، چاہے پھولوں میں کھیلو، لیکن اپنے رب کو مت بھولو۔